अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के इल्ज़ाम तराशी पर सियासी जमातों के अंदर तो तशवीश पाई जा रही है, लेकिन पाक फ़ौज ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ISPR DG ISPR ने इस पर करारा जवाब दिया है इमरान खान को और इल्ज़ामात को बेबुनियाद भी करार दिया है और ये भी वार्निंग दी है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं इल्ज़ामात जो इदारे के एक आला अफसर पर, पाक फ़ौज के एक आला अफसर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो मुल्विस हैं इस हमले में, इमरान खान पर हमले में। और ये भी कहा गया है कि अगर टारगेट किया जाएगा पाक फ़ौज को तो एक एक सिपाही और एक एक अफसर का दिफा करना पाक फ़ौज जानती है और दिफा करेगी। पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल जो आया है वो मैं आपके साथ सुना देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और सियासी जमातों के हवाले से भी कि हुकूमती जो जमातें हैं वो भी, वज़रा भी अपने तौर पर जवाब दे रहे हैं इमरान खान को। उन्होंने भी कंडेम किया है, मजम्मत की है। इवन असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पेमरा ने उस पर भी पाबंदी आयद कर दी थी कि असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई टीवी चैनल लाइव नहीं करेगा, नहीं चलाएगा। असद उमर की एक दफ़ा तो चल गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इल्ज़ामात लगाए उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने बुला के मियाँ असलम को और मुझे ये हिदायत की हैं कि जाकर ये इल्ज़ाम लगाओ कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पाक फ़ौज के मेजर जनरल फैसल इस हमले में मुलविस हैं डायरेक्ट, बराह रास्त। तो FIR भी अभी मेरा ख्याल है नहीं हुई, तो लेकिन क्योंकि इल्ज़ामात ही इमरान खान ने ऐसी शख्सियात पे लगाए हैं, उनके खिलाफ FIR कैसे हो सकती है। तो अब ये है कि तहकीकात के बगैर, तहकीकात हो, इदारे तहकीकात करें। इमरान खान के लिए हुकूमत कह रही है कि उसको भी तफ्तीश में शामिल हो जाना चाहिए, होना चाहिए। अगर तफ्तीश होती है, जहाँ पे भी तफ्तीश कराएं, तहकीकात कराएं, हम जो है तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। DG ISPR ने कहा है कि जी इदारे ख़ास तौर पर एक आला फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया है DG ISPR ने, और अपने एक बयान में कहा है कि हद के इज़्ज़त पर कानूनी कार्रवाई, बयान में कहा है कि चेयरमैन PTI के इदारे बिलखुसूस एक आला फ़ौजी अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात कतई तौर पर गैर ज़रूरी और नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत को ISPR ने, फ़ौज ने रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत जो है हद के इज़्ज़त पर कानूनी कार्रवाई करे। इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बेबुनियाद, इस पर तौहीन हुई है एक आला फ़ौजी अफसर की, और हुकूमत को हद के इज़्ज़त की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़। कहा गया है कि जी पाकिस्तान आर्मी एक इंतहाई पेशावर और नज़्मो ज़ब्त का हामिल इदारा है और उसे अपनी इन खसूसियात पर फ़ख्र है। आर्मी का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है जो कि हर बावर्दी फ़ौजी पर गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर बिला इम्तियाज़ लागू होता है। बयान के मुताबिक अगर रैंक एंड फाइल की इज्जत और वकार और सेफ्टी को मज़मूम मकासद के लिए फजूल इल्ज़ामात के ज़रिए टारगेट करने की कोशिश की गई तो इदारा अपने अफसरान और जवानों की हिफाजत करेगा, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। ये अल्फाज देखें, ये सख्त अल्फाज हैं, ये सख्त रद्द-ए-अमल है पाक फ़ौज का। चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, अपने अफसरान और सिपाहियों का, फ़ौजियों का इदारा दिफा करेगा हर कीमत पर। इदारे और उसके अफसरों पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। ISPR का कहना है कि किसी को भी इदारे या उसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाक फ़ौज की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की तहकीकात करे
اور بغیر کسی ثبوت کے ادارے اور اس کے افسران کے خلاف ہتک عزت اور جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرے۔ یہ ISPR کا رد عمل ہے جو تحریری طور پر پریس بیان کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔ DG ISPR کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں فوجی افسر پر، تو حکومت اس پر ہتک عزت کی قانونی کارروائی بھی کرے اور تحقیقات بھی کرے حکومت کہ اس الزام کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کون ملوث ہیں، کون ذمہ دار ہیں، ان کا تعین بھی کرے۔ اور پاک فوج بھی اپنے سپاہیوں اور افسران کا جو ہے حفاظت کرنا جانتی ہے اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی۔ یہ عمران خان کے بیان پر رد عمل ہے۔ اب آتا ہوں عمران خان کے اپنے رویے پہ کہ خان صاحب ایک تو خونی مارچ تو اعلانات کرتے رہے ہیں PTI کے لوگ، خان صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں کہ جی خونی انقلاب آئے گا، خونی انقلاب آئے گا، کسی نے کان میں ان کو پھونک دے دی تھی، یہ بھی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں مارکیٹ میں کہ جی خون بہائے بغیر تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا۔ تو سوالات، شکوک و شبہات، خدشات بہت سارے قسم کے جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی حملے میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ ابھی تو یہ تھیوریز ہیں، ابھی تو یہ تبصرے ہیں لوگوں کے، سوشل میڈیا کے، لیکن حکومت خود بھی اس اینگل کو دیکھ رہی ہے۔ کہیں PTI کے اپنی ہی تو یہ کارستانی نہیں ہے، اس کو بھی اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سوالات بہت سارے اٹھائے جا رہے ہیں۔ PTI کہتی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ نے بیانات دیے تھے کہ عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ بھائی اعجاز چودھری سینیٹر ایک دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، آپ لوگوں نے اعجاز چودھری کے ٹویٹر پہ جائیں، وال پہ پڑھیے پوسٹ۔ سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ میں نے جی جو ان کے زخمی جس کی چٹھا صاحب کی جو آئی تھی، میں نے ان کو کہا تھا فون کر کے ایک دن پہلے کہ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، اور ہو گیا۔ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان پر حملہ ہوگا وزیر آباد میں، اور عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جی گجرات یا وزیر آباد میں مجھے پہلے ہی اطلاع تھی، خدشہ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے۔ بھائی اعجاز چودھری کو ایڈوانس میں کیسے پتہ چلا؟ یہ تفتیش اگر ہوتی ہے تو اعجاز چودھری کے اس بیان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے، تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے۔ اعجاز چودھری کو بھی ان سے بھی پوچھنا چاہیے ایڈوانس میں آپ کو ایک دن پہلے کیسے پتہ چلا، کہاں سے اطلاع تھی آپ کو کہ عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو عمران خان ظاہر ہے جب گود میں لے کے پھر رہے تھے ادارے، عمران خان کو لاڈلا بنایا ہوا تھا، تو اس وقت ادارے ٹھیک تھے، اس وقت اداروں پہ کوئی الزام نہیں لگ رہا تھا۔ موجودہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، انہوں نے جب اداروں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم کرنے کے لیے تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے سائیڈ پہ ہو جائے، مداخلت ختم کرے۔ کوئی ٹارگیٹ کسی افسر کو ذاتی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی اس بنیاد پر کہ اداروں کو بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی یہ موجودہ حکومت یا حکومتی جماعتیں جس وقت یہ اپوزیشن میں تھی، اس لیے بلیک میل بھی نہیں کر رہے تھے کہ جی ادارے ہماری مدد کریں۔ اداروں کو یہ کلیئر پیغام دیا گیا تھا کہ مداخلت ختم کریں، ہمارے بھی مدد نہ کریں۔ ابھی جو عمران خان کو الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن جیت رہے ہیں، 37 میں سے 29 الیکشن عمران خان نے PTI نے جیتے ہیں، تو ادارے اگر موجودہ حکومت کی مدد کر رہے ہوتے یا مداخلت ہوتی اداروں کی، تو کیا عمران خان یہ 29 الیکشن جیت پاتے؟ بالکل نہیں جیت پاتے۔ ادارے بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ ایون الیکشن کمیشن کی بھی مداخلت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ الیکشن کمیشن چاہے جس کو ہرانا چاہے، جس کو جتوانا چاہے کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی بالکل نیوٹرل ایک انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی جیتے حکومتی، یہ حیران کن ہے کہ حکومتی جماعتیں ہار رہی ہیں، جو مرکز میں حکومت ہے جن کی، وہ 13 جماعتیں مل کر بھی ہار رہی ہیں، تو اس سے زیادہ شفافیت کیا ہو سکتی ہے انتخابات کی؟ تو ادارے بالکل اس وقت نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان کے الزام تراشی کے پیچھے صرف بلیک میلنگ ہے،
کہ اداروں کو بدنام کیا جائے ایک تو، دوسرا بلیک میل اس لیے کر رہی ہیں کہ مجھے گود میں اٹھا لیں، دوبارہ اٹھا لیں، جس طرح پہلے مجھے اٹھایا تھا، بیساکھیاں بنے تھے اور مجھے اقتدار کی سیڑھی چڑھائی تھی، سیڑھی پہ بٹھایا تھا اور سیڑھیاں بنے میری، تو اسی لیے عمران خان اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں، جس کی ہر طرف سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی مذمت کی جا رہی ہے، حکومتی تمام جماعتوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، اور پاک فوج نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔